فوج میں کسی نے استعفیٰ نہیں دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا نہ کسی نے استعفیٰ دیا نہ کسی نے آرڈر ماننے سے انکار کیا۔ فوج آرمی چیف کے قیادت میں متحد ہے اور متحد ہی رہے گی۔ پاک فوج کو تقسیم کرنے کا خواب ہی رہے گا۔ ملک میں مارشل لاء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے مزید کہا گیا آرمی چیف جمہوریت پر مکمل یقین رکھتی ہے اور متحد رہے گی۔ اندرونی شرپسندوں اور بیرونی دشمنوں کی پوری کوششوں کے باوجود آرمی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے اندر متحد تھی، متحد ہے اور متحد رہے گی۔ اس کو تقسیم کرنے کا خواب ہی رہے گا۔ نہ تو کسی نے ریزائن کیا ہے اور نہ ہی کسی نے کوئی بھی آرڈر ڈس اوبے کیا ہے۔ I want to say very clearly that جنرل عاصم منیر اور ان کے نیچے آرمی کی سینئر لیڈرشپ دل و جان سے جمہوریت کی سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ ماشاء اللہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کلیئرلی میں یہ بتا رہا ہوں کہ آرمی کی سینئر لیڈرشپ، چیف آف آرمی اسٹاف جمہوریت پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور ماشاء اللہ کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کو براہ راست لیے چلیں کراچی گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی نیوز کانفرنس۔ کھیل رہے ہوں، یہ کھیلنا تو ان کو آتا ہے، لیکن آپ اور اگر یہ صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے تو آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف میرے خلاف ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سارے سیاسی جماعتیں میرے خلاف ہیں، آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن میرے خلاف ہے۔ تو بھائی اگر سارے ہی آپ کے خلاف ہیں اس ملک میں تو آپ پھر کرنے کیا ہیں اس ملک کے اندر؟ کیونکہ ایک آدمی تو ہو سکتا ہے آپ کے خلاف، اگر سبھی خلاف ہیں تو اس مطلب آپ کے اندر کوئی بہت بڑی خرابی ہے۔ کیونکہ جو اس ملک کی سیکیورٹی کے ضامن ہیں، جو ہماری افواج پاکستان ہیں، وہ سیکیورٹی کے معاملات میں نہیں سمجھتا کہ وہ اونچ نیچ کریں۔ آپ سیکیورٹی رسک ہیں اس ملک کے اندر۔ آپ نے یہ ثابت کیا ہے اپنے عمل سے۔ آپ نے اپنے کارکنوں کو، وہ کارکن نہیں تھے، وہ چند دہشت گرد عناصر تھے جو آپ نے ہائر کیے ہوئے تھے۔ میں تو رانا ثناء اللہ صاحب سے کہوں گا کہ پچھلے ہفتے اور آنے والے 2 دنوں میں چیک کریں کہ کتنا فورن انویسٹمنٹ آیا ہے یہاں پر اس کام کے لیے، کیونکہ یہ پیسے دیے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک سمجھدار منصوبے کے تحت آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کسی کے ہاتھ میں قورمہ، کسی کے ہاتھ میں، کیا آپ کے تحریک انصاف کے کارکنان کھانا لوٹنے گئے تھے؟ ایسا نہیں تھا۔ کیا وہ بھوکے ننگے تھے؟ نہیں، آپ تو کہتے ہیں ہم ایلیٹ کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پڑھے لکھے ہمارے کارکن ہیں۔ ایسا نہیں تھا۔ یہ سارا کا سارا پلان تھا کہ کسی نے ہاتھ میں دہی پکڑی ہوئی تھی، قورمہ پکڑا ہوا تھا، کسی نے جو ہے وہ آپ کا اسٹرابریز پکڑی ہوئی تھی۔ تو آپ سمجھیں، بات کو ملائیں، کڑی سے کڑی کو ملائیں۔ آپ نے صرف افواج پاکستان کو بدنام کرنا ہے۔ آپ نے اسی ایجنڈے کے تحت کینیڈا، یو کے اور امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کو جمع کر کے نعرے لگوائے ہیں افواج پاکستان کے خلاف۔ آپ کو اریسٹ کیا تو ایک ادارے نے کیا، نیب کے ادارے نے۔ آپ نیب کے خلاف بات کرتے، آپ نیب کے قانون کے خلاف بات کرتے، لیکن آپ نے پاکستان میں حکومت یا پی ڈی ایم کے خلاف بات نہیں کی۔ آپ نے صرف افواج پاکستان کے خلاف دنیا میں بھی نعرے لگوائے اور پاکستان میں بھی نعرے لگوائے۔ تو یہ ایک ایجنڈا ہے۔ میری اپیل ہے پاکستان میں رہنے والے ہر پاکستانی سے کہ 3 باتوں پہ ضرور غور کریں کہ ان کے اپنے بچے، اپنی بیگم، اپنی بہنیں اس پروسیس سے باہر ہیں۔ انہوں نے کسی اپنے کارکن کے لیے بات نہیں کی، یہ نہ کریں گے۔ ان کا صرف ایک کام ہے، آج بھی انہوں نے کورٹ سے نکلنے سے پہلے آرمی چیف کے خلاف بات کی۔ تو اس سے کیا مقصد نکالا جائے کہ پاکستان کا وہ ادارہ جو پاکستان کی سالمیت کا ذمہ دار ہے، آپ صرف اس کو ٹارگٹ کریں۔ اور ایسا کوئی سیاسی جماعت، اور میں ایز اے شہری بات کر رہا ہوں، میں ایز اے گورنر بات نہیں کر رہا، کم از کم ہم میں سے کوئی پاکستانی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا۔ آپ یقین جانیے، جب میں ملک سے باہر تھا، مجھے اوورسیز پاکستانیوں نے ہاتھ پکڑ کے یہ کہا
کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ آرمی کیوں خاموش ہے. اسی ملک میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماشاءاللہ لگے ہیں. میں پھر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں فوج پاکستان کو, ان کے صبر کو, ان کے تحمل کو, کہ انہوں نے کوئی ایسی پیش قدمی نہیں کی ورنہ ان کو مزہ چکھا دیتے. انہوں نے پھر اس سازش کو ناکام بنایا. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں اوورسیز پاکستانیوں نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آرمی کیوں خاموش ہے, ان کے گھروں پر گھس گئے ہیں, پاکستان میں فوری ایمرجنسی مارشل لگایا جائے. میں نے کہا نہیں, الحمدللہ ایک سیاسی قیادت موجود ہے, ہم ان معاملات سے نمٹیں گے اور انشاءاللہ نمٹیں گے. اور افواج پاکستان اپنا کام کر رہی ہے, وہ صبر و تحمل سے ہی چلے گی, ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. لیکن میں لوگوں کے جذبات کی بات کر رہا ہوں. اگر ان کے پاس لوگوں کے جذبات ہیں تو باقی بھی سیاسی جماعتوں کے کارکنان موجود ہیں اس شہر پاکستان میں, اس شہر میں اور پورے پاکستان میں. شکر کریں کہ ابھی ان سیاسی جماعتوں نے نہیں کہا کہ ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کس طرح پاکستان میں املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, کس طرح افواج پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور کس طرح آپ لوگوں کی عزت نفس سے کھیل رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جس ایجنڈے پہ چل رہے ہیں ایکسپوز ہو چکے ہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں, جہاں تک میری اطلاع ہے, کہ ان کو کل NRO مل چکا ہے, اور وہ NRO یہ ہے کہ آپ مرسڈیز میں بیٹھ کے آ جائیں اور اس کے بعد آپ ایک ہفتے تک قتل بھی کرتے رہیں, آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. لیکن اس کے بدلے آپ نے نہ اپنے کارکنوں کے لیے کوئی بات کرنی ہے, نہ اپنے لیڈران کے لیے کوئی بات کرنی ہے, کیونکہ پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا. کسی سیاسی لیڈر کو ایسا کشن, ایسا بلینکٹ نہیں دیا گیا جس میں وہ مادر پہ درازات ہو. تو یہ ساری چیزیں, میرا یہ کام فرض تھا کہ میں آنے کے بعد آپ سب کے سامنے یہ باتیں رکھوں کہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی جو سیاست ہے, اگر اس میں ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تو اس فتنے سے جان چھڑانی ہوگی. تمام سیاسی قیادت بیٹھے اور کوئی ایسا فیصلہ کرے جس سے معیشت اور یہ ملک بچے, کیونکہ عمران خان نے تو اس کام کا ایجنڈا یا اس کام کا ٹھیکہ لے لیا ہے. اس نے نہیں چھوڑنا, وہ اپنے ایجنڈے پہ چلے گا. جو شخص ایک دن پہلے ویل چیئر پہ تھا, جب اس کو یہ آرڈر ملا کہ اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا, تو آپ دیکھیں وہ مجھ سے بھی زیادہ تیز بھاگ رہا تھا. مطلب کہاں گئی ویل چیئر, کہاں گئی وہ ٹوٹی ٹانگ. تو یہ سب ڈرامے لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے ہیں. ہاں, عوام کی میں دل سے قدر کرتا ہوں, چاہے وہ عمران خان کے پیچھے ہوں یا کسی بھی لیڈر کے پیچھے ہوں. وہ ہمیشہ جذبات میں آ جاتے ہیں, ان باتوں میں آ جاتے ہیں. تو میری آج تمام ہی ماؤں, بہنوں اور ہمارے نوجوانوں سے یہ اپیل ہے کہ خدا را آپ سوشل میڈیا دیکھ کر خود تجزیہ کر لیں کہ بھارتی میڈیا, بھارتی آرٹسٹ اور وہاں کا جو ایک پلان ہے پاکستان کی افواج کو بدنام کرنا, اس کا چرچا کیسے کیا جا رہا ہے. تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے. اور میں یہ بھی آج اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ 21 مئی سنڈے والے دن, اتوار کو 4 بجے, کیونکہ مزار قائد کراچی میں ہے اور قائد اعظم کی رہائش گاہ کو لاہور میں نقصان پہنچایا گیا اور افواج پاکستان کور کمانڈر ہاؤس کو نقصان پہنچایا گیا, فوجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا. تو افواج پاکستان سے یکجہتی کے لیے اور قائد اعظم سے یکجہتی کے لیے مزار قائد پہ میں اپیل کرتا ہوں اس شہر کراچی کے لوگوں سے, اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں سے, میں بھی, میری فیملی بھی, ہم ضرور اظہار یکجہتی کے لیے پہنچیں گے. تو سارا کراچی آئے اور بھارت کو, انڈیا کو یہ میسج دے کہ ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اس سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے ہیں, چاہے تمہارے جو بھی عزائم ہوں اور تم جس کو بھی اپنا اعلی کار بناؤ, لیکن ہم ایک مضبوط پازیٹیو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں.
میں آپ سب کا شکریہ. تھینک یو. عدالتیں بھی ریلیف دے رہی ہیں اور ہماری فورسز بھی خاموش بھی اگر کسی کامیابی کے تحت کسی سازش کو کامیاب نہ ہونے چاہتے ہیں. کیا سمجھتے کیوں جب تمام چیزیں واقع ہیں تو اس کے باوجود ان کو ہر طرف سے فیور مل رہا ہے؟ دیکھیں کہا نا کہ ان کو ایک این آر او دیا جا رہا ہے، لیکن یہ این آر او پاکستان میں نہیں مل رہا ان کو. یہ جس طرح سے شروع سے ہم سنتے آئے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک بیرونی ہاتھ شامل ہے، چاہے وہ بھارت کا ہو چاہے اسرائیل کا ہو، کوئی طاقتیں ایسی ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. کیونکہ آج آپ دیکھیں کہ وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف ہے، حکومت میرے خلاف ہے. کون ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی بیرونی طاقت ہے جو عمران خان کو سپورٹ دلا رہی ہے پاکستان میں، اور یہ سب آپ کو نظر آیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی میڈیا کا ایسا نمائندہ ہوگا جو اس بات سے ڈس ایگری کرے کہ جو ان کو آرڈرز ملے ہیں، جس طریقے سے ان کو لایا گیا ہے، جس طریقے سے ان کو لے جایا جا رہا ہے. آج آپ دیکھیں ایسے تو پرائم منسٹر کو بھی نہیں لے کے جاتے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایکسپوز ہو رہا ہے، آئندہ بھی ایکسپوز ہوگا اسی طرح سے. پاکستان کے اندر یہ احتجاج کیا اور اس احتجاج کے عمل میں خصوصی طور پر پاکستان آرمی کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. کراچی میں گورنر سندھ کامران ٹسوری نیوز کانفرنس کر رہے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف کی عمران خان کے آرمی چیف سے متعلق الزام تراشی کی شدید مذمت. عمران نیازی کا بیان پاک فوج کے خلاف اس کی گھٹیا ذہنیت کا ایک اور ثبوت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے مزید کہا گیا یہ بیان 9 مئی کے المناک واقعات کے ماسٹر مائنڈ کا اعتراف جرم ہے. یہ وہی ذہنیت ہے جس نے محب وطن آرمی افسران پر اپنے قتل کے جھوٹے الزامات لگائے ہیں. حساس تنصیبات اور عمارتوں پر حملے کے پیچھے منصوبہ بندی عمران خان کی تھی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بیان 9 مئی کے المناک واقعات کے ماسٹر مائنڈ کا اعتراف جرم ہے. حساس تنصیبات اور عمارتوں کے حملے کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی عمران خان کے آرمی چیف سے متعلق الزام تراشی کی شدید مذمت کی گئی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن بتائے گا انہوں نے مزید کیا کہا؟ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف کی عمران خان کی آرمی چیف سے متعلق الزام تراشی کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران نیازی کا بیان پاک فوج کے خلاف اس کی گھٹیا ذہنیت کا ایک اور ثبوت ہے. یہ بیان 9 مئی کے المناک واقعات کے ماسٹر مائنڈ کا اعتراف جرم ہے. شہباز شریف نے کہا کہ یہ وہی ذہنیت ہے جس نے محب وطن آرمی افسران پر اپنے قتل کے جھوٹے الزامات لگائے، سائفر اور بیرونی سازش کی جھوٹی کہانیاں گڑھی. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ یہ ملک دشمنی اور دہشت گردوں کے ماسٹر مائنڈ کے اصل عزائم کا اظہار ہے اور بیان اعتراف ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ عمران نیازی کے کہنے پر ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بیان ثبوت ہے کہ شہداء اور غازیوں کی یادگاروں کی بے حرمتی اور حساس تنصیبات اور عمارتوں پر حملے کے پیچھے منصوبہ بندی عمران خان کی تھی. جنرل سید آصف منیر سے تکلیف یہ ہے کہ وہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی عمران نیازی، ان کی اہلیہ اور پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کی بدترین کرپشن سے آگاہ ہے. آرمی کے انتہائی ڈیکوریٹڈ رینک اینڈ فائل میں ہر دل عزیز اور میرٹ پر آرمی چیف بننے والے جنرل سید آصف منیر کے خلاف فرضہ سرائی بدریتی کے سوا کچھ نہیں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا عمران نیازی کا بیان پاک فوج کے خلاف اس کی گھٹیا ذہنیت کا ایک اور ثبوت ہے. ڈپٹی بیورو چیف حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ. بلوچستان کے علاقے ہوشاب میں دہشت گردوں کا سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ. سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کا واقعہ 11 اور 12 مئی کی درمیانی شب میں پیش آیا. سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا حملہ پوری کامیابی سے پسپا کر دیا. ہلاک دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا ہے. ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز گیٹ سے روانہ کیا گیا ہے. یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے گاڑی سے ویڈیو بیان بھی دیا. عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز گیٹ سے روانہ کیا گیا. یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا نیوز کی اسکرین پر. قافلے کی صورت میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اسلام آباد سے لاہور کی جانب رواں دواں ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور
کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز گیٹ سے روانہ کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کے بھی غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے لیے، جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز گیٹ سے روانہ کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے، فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز گیٹ سے روانہ کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز نے عمران خان کو اسلام آباد اور لاہور سمیت ملک بھر میں تمام مقدمات میں ضمانت دے دی ہے۔ 15 مئی تک ایم پی او کے تحت گرفتاری سے بھی روک دیا گیا ہے۔ اسی پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ عمران خان کی ملک بھر میں درج تمام مقدمات میں ضمانتیں منظور۔ لاہور میں درج 4 مقدمات میں حفاظتی ضمانت مل گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیئرمین پی ٹی آئی کو ایم پی او کے تحت بھی گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس ارباب محمد طاہر پر مشتمل ڈویژنل بینچ نے عمران خان کی 9 مئی کو گرفتاری کے بعد ہونے والے مظاہروں پر لاہور میں درج 3 مقدمات کے حوالے سے درخواست کی سماعت کی۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی تینوں مقدمات میں 15 مئی تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے 15 مئی تک ایم پی او کے تحت گرفتار نہ کیے جانے کا حکم بھی دیا۔ جسٹس طاہر محمود جہانگیری پر مشتمل سنگل بینچ نے لاہور میں درج ذلہ شاہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی 50,000 روپے کی مچلکوں کے عوض 22 مئی تک کی حفاظتی ضمانت منظور کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہدایت کی کہ عمران خان 10 روز میں متعلقہ عدالت میں پیش ہوں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل سنگل بینچ نے عمران خان کے خلاف اسلام آباد کی حد میں درج مقدمات کے خلاف ضمانت کی درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کی۔ عدالت نے عمران خان کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے وکلا کی نشاندہی پر قرار دیا کہ 9 مئی کے بعد درج مقدمات میں بھی عمران خان کو 17 مئی تک گرفتار نہ کیا جائے۔ عمران خان کو ریلیف پر شدید رد عمل۔ پی ڈی ایم کا پیر کو سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کا اعلان۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ احتجاج پرامن ہوگا، کسی نے توڑ پھوڑ کی تو وہ پی ٹی آئی والے ہوں گے۔ پورے ملک میں غنڈہ گردی جاری ہے۔ عمران خان کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ڈنڈے سے بات کرو گے تو ڈنڈے سے ہی جواب دیں گے۔ سپریم کورٹ نے غبن کو تحفظ دیا اور آج ہائی کورٹ نے بھی جو فیصلے دیے ہیں کہ 9 مئی کے بعد عمران خان کے خلاف کسی بھی مقدمے میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہماری عدلیہ کہاں کھڑی ہے۔ پورے ملک میں غنڈہ گردی ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے اور عدالت اس دہشت گردی کو تحفظ دے رہی ہے۔ پی ڈی ایم کی قیادت کی نمائندگی کرتے ہوئے پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں، سوموار کے دن پوری قوم اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائے۔ سپریم کورٹ کے سامنے بہت بڑا دھرنا دیا جائے گا، انشاءاللہ زبردست احتجاج کیا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا سپریم کورٹ مدر آف دی لا ہے، مدر ان لا نہیں ہے۔ اگر کسی نے ہماری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا، کسی نے ہم پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو ڈنڈے سے بھی جواب دیا جائے گا، روڑے سے بھی جواب دیا جائے گا، مکے سے بھی جواب دیا جائے گا اور تھپڑ سے بھی جواب دیا جائے گا۔ اگر آرام سے گھی ڈبے سے باہر نہیں نکلے گا تو پھر ٹیڑھی انگلی سے اس کو نکالنا ہے۔ اگر کسی نے بھی توڑ پھوڑ کی، اس کا معنی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کوئی شرپسند ہمارے صفوں میں داخل ہوئے ہیں، اسی وقت ان کو پکڑا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے آپشنز پر غور کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ عمران خان کو ریلیف جانبدارانہ فیصلہ قرار دیا گیا ہے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ آئین اور قانون کی بالادستی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ حالیہ واقعات میں شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اسلام آباد سے دیکھیے جاوید حسین کی رپورٹ۔ کرپشن کے مقدمے میں کیا گیا اظہار خیال عدل کے تقاضوں کے خلاف تھا۔ وفاقی کابینہ نے چیف جسٹس کے اقدام کو مس کنڈکٹ قرار دے دیا۔ صدر عارف الوی کے وزیر اعظم شہباز شریف کو لکھے گئے خط کی بھی مذمت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پرتشدد احتجاج کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اجلاس کو عدالتی کارروائیوں، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وفاقی کابینہ نے کہا کہ صدر کا وزیر اعظم کو لکھا گیا خط اس بات کا ثبوت ہے کہ صدر عارف الوی ریاست کے سربراہ سے زیادہ پارٹی کے ورکر نظر آ رہے ہیں۔ 9 مئی کا دن پاکستان کی تاریخ میں البناک ترین دن تھا 16 دسمبر 1971 کے بعد، جو حساس امارات پر اور تنصیبات پر
जो बलवे हुए, हमले हुए, उनको करवाया गया, प्लान किया गया। प्लानर कौन था? इमरान नियाजी। इंस्टिगेटर कौन था? इमरान नियाजी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने इजलास में इमरजेंसी से मुतल्लिक आईनी व कानूनी पहलुओं का भी जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने आईनी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी भी तश्कील दे दी जो मौजूदा सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए तमाम ऑप्शन पर गौर करेगी। वफाकी काबीना ने सरकारी व निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की भी मजम्मत की और मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान के बयान की तायीद व हिमायत की। पीडीएम इजलास और पीडीएम रहनुमाओं की वजीर आजम से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मियां नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर अवामी ताकत के मुजाहिरे का मशवरा दिया। पीडीएम रहनुमाओं ने वजीर आजम को मुस्लिम लीग नून को एहतजाज में शिरकत की दावत दी जो उन्होंने कबूल कर ली। पीडीएम का सरबराही इजलास मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत हुआ। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के बाहर पावर शो की तजवीज मियां नवाज शरीफ ने लंदन से दी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने ही कायद की तजवीज की मुखालफत की और जवाब पेश किया कि हुकूमत में होकर एहतजाज करने का क्या फायदा होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज में तसादुम के खदशात का इजहार किया। मियां नवाज शरीफ के इसरार पर तमाम रहनुमाओं को पावर शो करने पर इत्तफाक करना पड़ा। मरियम नवाज ने मशवरा दिया कि हुकूमत से बाहर रहकर एहतजाज को लीड वो और मौलाना फजलुर रहमान कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मरियम नवाज की तजवीज से इत्तफाक किया। पीडीएम रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज को यकीनी बनाने का मशवरा दिया। इजलास में पीडीएम ने एक रोजा एहतजाज करने पर इत्तफाक किया जो तकारीर के बाद खत्म कर दिया जाएगा। एहतजाज पीर को दिन 11 बजे शुरू होगा। नमाज जोहर के बाद कायदीन खिताब करेंगे। इजलास के बाद पीडीएम रहनुमाओं ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के फैसले पर वजीर आजम को ब्रीफ किया। पीडीएम रहनुमाओं ने वजीर आजम से मुस्लिम लीग नून को एहतजाज में भरपूर शिरकत की दावत दी जिसे मुस्लिम लीग नून ने कबूल किया और एहतजाज में भरपूर शिरकत की यकीन दहानी कराई। वजीर आजम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमती इकदामात पर पीडीएम रहनुमाओं को एतमाद में लिया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने भी पीडीएम के सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी ने बयान में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एहतजाज में शरीक होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने कहा है कि बुलवाइयों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सूबे में कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं होगा। पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारियों के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार भी जारी कर दिए। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबे में कानून की अमलदारी यकीनी बनाने के लिए जायजा इजलास हुआ। इजलास के दौरान पंजाब में अमन व अमा की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। IG पंजाब ने अमन व अमान की सूरत हाल और शरपसंदों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शरपसंदों और हमलावरों की जल्द शनाख्त मुकम्मल करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि बलवाइयों के सहूलतकारों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई की जाएगी। कोर कमांडर हाउस समेत सरकारी अमलाक पर हमला करने वालों को कानून के मुताबिक करार वाक़ई सजा दी जाए। पंजाब पुलिस ने एक्शन के ताज़ा तरीन एदादो शुमार भी जारी कर दिए हैं। सरकारी और निजी इदारों पर हमलों, तोड़फोड़, तशद्दुद और जलाओ गिराव में मुलव्वस 2560 से जायद शरपसंद अनासिर गिरफ्तार कर लिए गए। शरपसंद अनासिर की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में पंजाब भर में 150 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए। जख्मियों में लाहौर के 63, फैसलाबाद के 26, गुजरांवाला के 13, रावलपिंडी के 29 पुलिस अफसरान और एहलकार शामिल हैं। पंजाब पुलिस की 72 जबकि 8 निजी गाड़ियों की तोड़फोड़ और नजर आतिश किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि सरकारी और निजी अमलाक, पुलिस और शहरियों पर हमलों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस शरपसंद अनासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाएंगे। हसन रजा, दुनिया न्यूज, लाहौर। लाहौर जिना हाउस और दीगर फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले शरपसंदों की शनाख्त के बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी सरकारी निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले बुलवाइयों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जिना हाउस और फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले कुछ शरपसंदों की शनाख्त, दीगर शरपसंदों की शनाख्त का सिलसिला जारी। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुल्क के दीगर इलाकों में बुलवाइयों की गिरफ्तारियों के लिए ऑपरेशन भी शुरू। मसलन जलाओ गिराव, तोड़ फोड़ और कीमती अशिया और दस्तावेजात चोरी करने में मुलव्विस थे। शरपसंदों में अवैस मुश्ताक, अबाद फारूक, मोहम्मद हाशिर खान और जहांजेब की निशानदही कर ली गई है। पुरतशद्दुद कारकुनान आतिशी असलहा, डंडे, पत्थर और पेट्रोल बम से लैस थे। गिरफ्तार शरपसंदों का कहना है कि पाक फौज के खिलाफ नारेबाजी और दूसरे कारकुनों को इस पर उकसाना उनकी सबसे बड़ी गलती है जिस पर वो नादिम है। PTI के चेयरमैन नॉर्थ नाजिमाबाद कराची
अली मोहम्मद दराज भी कानून की गिरफ्त में आ गए। पीटीआई के शरपसंद रहनुमा अली मोहम्मद दराज ने शहर में तोड़ फोड़ और कानून नाफिज करने वाले इदारों से जोर आजमाई का इतराफ करते हुए कहा है कि शहर भर में किए जाने वाले नुकसानात पर शर्मिंदगी है। पाक फौज और सिंध पुलिस का हामी हूँ। मुल्तान में साबिक एमएनए आमिर डोगर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आमिर डोगर पुलिस को जलाओ घराव के मुकदमे में मतलूब थे। तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए आमिर डोगर हाई कोर्ट जमानत के लिए पहुंचे तो पुलिस भी हाई कोर्ट के बाहर पहुंच गई, जिसके बाद आमिर डोगर को 6 घंटे तक हाई कोर्ट में रहे। ताहम पुलिस ने 6 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। आमिर डोगर पुलिस को जलाओ घराव के मुख्तलिफ केसेस में मतलूब थे।